اچھا ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان کے وکیل نعیم پنجوتا صاحب. سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عمران خان کے حوالے سے کچھ بتائیے گا قوم کو کہ اب تک جو ہیں ان کے وکلاء اور فیملی کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں کیا نہیں؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ ہفتے کے اندر 6 دن ملاقات جو ہے وہ اجازت ہے, اور ان کی فیملی, ان کے جو لائرز ہیں اور ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ مل سکتے ہیں, تو اس میں ممانعت کوئی نہیں ہے. لیکن اتھارٹیز کی طرف سے مسلسل رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. آج ان کی بہنیں اسپیشلی ملنے کے لیے وہاں پر ان کو رابطہ کیا گیا, لیکن ان کی طرف سے واضح طور پر انکار کر دیا گیا کہ آپ نہیں آ سکتے, کہ ایک لائر آ جائے. لائر کی حد تک کل 2 وکیل ملے ہیں, اس سے پہلے بھی میری بھی ملاقات ہوئی ہے, عمیر بھائی کی بھی ہوئی ہے. بالکل. تو آج ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو اجازت دے دی جائے. قانون کے مطابق ایک دن میں 6 لوگ مل سکتے ہیں, اجازت نہیں ملی. ہم ہر معاملہ جو ہے ہائی کورٹ کے اندر اٹھا رہے ہیں, ہر فورم کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, لیکن فی الحال کی حد تک ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہی سلوک کیا جا رہا ہے. لیکن اس سے خان صاحب کو فرق نہیں پڑتا. خان صاحب کے حوصلے بلند ہیں. خان صاحب کو جس طرح سے رکھیں, خان صاحب کو جتنا لمبا رکھیں, جس طرح سے ان کو جو ہے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے, وہ خان صاحب کے حوصلے بلند ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے 1000 سال بھی رکھیں تو میں اس قوم کے لیے, اب آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہر طرح کی جو ہے مصیبت, ہر طرح کی مشکل برداشت کرنے کے لیے تیار. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پہلے یہ کہا گیا کہ جیل میں ان کو فیسلٹیز جو ہیں وہ صحیح نہیں دی جا رہی تھی, لیکن اب جو ہیں کچھ فیسلٹیز جو ہیں مزید مہیا کی جا چکی ہیں, اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ ان کو جو ہے ابھی تک جو ہے فیسلٹیز ملی ہوں گی, کیونکہ پہلے بھی جب ان سے جو ہے ملاقات ہوئی تھی اور قانون کے مطابق ہم کہہ رہے تھے کہ انہیں دینی چاہیے, لیکن ان کی جو ہے خان صاحب کی اس کے اوپر کنسیڈریشن نہیں ہے. حکومت تو بارہا جھوٹ بول رہی ہے کہ 11 کو نوٹیفیکیشن کر کے جی کہ ہم نے فیسلٹیز دے دی ہیں, پھر 15 کو جب دوبارہ ریویو کیا گیا پتہ چلا جی کہ فیسلٹیز دے دی گئی ہیں, نہیں دی گئیں, جو کہ سیشن جج کی جو رپورٹ ہے وہ واضح کہتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ اس وقت اس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ معاملہ تو ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے, سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے, اور یہ بات روزانہ ہوتی بھی ہے. ایک جھوٹی جو ہے وہ تسلی دے دی جاتی ہے, لیکن خان صاحب ہر طرح سے ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کر رہے کہ مجھے کہ وہ تو کھلاڑی آدمی ہیں, دلیر آدمی ہیں, برداشت کرنے والے ہیں, حوصلے ان کے بلند ہیں. ان کو فرق نہیں پڑتا کہ جس کلاس میں رکھیں, جس طرح رکھیں, جتنی گرمی ہو جتنی سردی ہو, وہ کھلاڑی ہیں ہر چیز. اچھا, جب آپ کی خود جب ملاقات ہو گئی تھی تو اس وقت سچویشن کیا آپ کو نظر آ گئی کہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو شیو کرنے کے لیے بھی جو چیزیں ہیں وہ مہیا نہیں کی جا رہی تھی, اور ان کی داڑھی بھی کافی لمبی ہو چکی ہے؟ دیکھیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر داڑھی ان کی بڑی ہے تو ان کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ میری داڑھی بڑھ گئی ہے. وہ تو پہلے بھی ان کی شیو بڑھ جاتی تھی, بڑے پیارے لگتے ہیں شیو میں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو وہاں پر ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, آپ کے اوپر جو ہے وہ داڑھی بڑی اچھی لگتی ہے تو آپ داڑھی رکھیں تو بہتر ہوگا. دیکھیں, میں نے تو ایسا نہیں کہا کہ جو ہے داڑھی رکھ لیں, ان کا اپنا ہے کہ داڑھی اسلام کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے سمجھا جاتا ہے ثواب کا کام ہے, وہ ان کا اپنا ڈیسیجن ہے, رکھتے ہیں نہیں رکھتے. میری تو ان سے اس حوالے سے بات نہیں ہوئی کہ میں انہیں کہوں کہ آپ رکھیں یا نہ رکھیں. پارٹی کے جو وکلاء تھے اور کارکنوں کو ان کا کیا پیغام تھا آگے سیاسی جو معاملات تھے ان کو لے کے بڑھنے کے لیے؟ دیکھیے, سیاسی معاملے کے حوالے سے جب ان سے بات کی گئی پشاور کے حوالے سے کہ پشاور میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس طرح سے الیکشن جیتی ہے, تو وہ بڑا خوش ہوئے. اچھا, وہ جیت گئی ہے, یہ ان کے الفاظ تھے. اور جیسے ایک بچہ پالتا ہے اپنے والد جو ہے بچے کو پالتا ہے, اور وہ بڑا ہوتا ہے, امتحان دیتا ہے اور پاس ہوتا ہے اور ایک منزل پر پہنچتا ہے تو خوشی ہوتی ہے. تو اس طرح کی خوشی ان کی تھی. اور 14 اگست کے حوالے سے وہ بڑا ان کو بتایا گیا کل بھی ملاقات میں, اور بڑا وہ اپریشیٹ کر رہے تھے کہ لوگ نکلے ہیں, آزادی انہوں نے منائی ہے اور لوگ رکے نہیں ہیں. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا جو ہے وہ اٹھانا بھی اس وقت جو ہے وہ جرم بن چکا ہے. اگر لوگوں نے آزادی کے جھنڈے نکالے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو فلیگز بلند کیے ہیں, تو اس میں کیا جرم ہے؟ توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ تو ہائی کورٹ میں اس وقت زیر غور ہے, تو اس حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان ورتا بندیال کی جانب سے ایگریسو کل جو ریمارکس سامنے آ چکے ہیں, تو یہ عدالتی معاملات پر انٹرفیئر کرنے کا کے مترادف نہیں ہے؟ ہائی کورٹ کے معاملات ابھی تک فیصلہ نہیں آیا ہے, سپریم کورٹ چیف جسٹس میں ریمارکس دے رہے ہیں. ہائی کورٹ دیکھیں, سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ ہائی کورٹ مہربانی کریں اور جلدی کیس کا فیصلہ کریں. ہائی کورٹ معاملے کو ریمانڈ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جج صاحب اس کے اوپر آپ فیصلہ کریں مینٹینیبلٹی کی درخواست کے اوپر اور جورسڈکشن والے معاملے کے اوپر. اچھا, مینٹینیبلٹی کے حوالے سے جو درخواست تھی ہماری 3 دفعہ ریمانڈ ہوئی اور 3 دفعہ کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر جو ہے فیصلہ کریں.
तीनों दफ़ा जज साहब ने जो है उसके ऊपर फ़ैसला नहीं किया, मतलब फ़ैसला अगर किया भी तो हमें सुने बगैर किया और हमें पूरा मौका नहीं दिया गया। और जो लास्ट टाइम भी आपने ऑर्डर पढ़ा उसके अंदर वाज़ेह तौर पर ये बयान है कि वो पेटेंटबिलिटी के क्वेश्चन को या जुरिस्डिक्शन के क्वेश्चन को किसी तरह से टच ही नहीं किया गया कि क्या ये दरख्वास्त काबिल समाअत थी या जो जुरिस्डिक्शन का मामला ये उठा रहे थे क्या ये था या नहीं था, बल्कि एक दिन में चंद घंटों के अंदर ये फ़ैसला दे दिया गया, जबकि हम कोर्ट के अंदर मौजूद थे और कोर्ट में हमने रिक्वेस्ट की कि हम आर्गूमेंट्स करने के लिए तैयार हैं। ख्वाजा साहब का जो मुंशी था उसको जिस तरह से अगवा किया गया और वो सारी सूरत हाल बताई गई कि हमने जाकर एप्लीकेशन भी दी है रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को, लेकिन उसके बावजूद आगे से यही जवाब मिला कि अब आप सिर्फ फ़ैसला सुने। तो बात यह है कि फ़ैसला कैसे आप सुनाते हैं, 30 सफ़ों का फ़ैसला है, क्या वो 30 सफ़ों का फ़ैसला आधे घंटे में लिखा जा सकता है? अच्छा, आप लोगों ने क्या खान साहब से ये भी बात की कि जो ऑफिशियल सिक्रेट एक्ट जो मामला था सदर को बताए बगैर पहले वो पास हुआ, बाद में दोबारा सदर की जानिब से ऐसी बात की गई, वह कोहराम बरपा हुआ, तो सदर का किरदार और अभी जो मामला चल रहे हैं खान का मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से? देखिए, खान साहब जो हैं वो बिल्कुल हर हवाले से आइन और कानून की बालादस्ती के लिए उनकी ये फ़ाइट है, 27 साल से उनकी जदोजहद है, मुल्क में इंसाफ होना चाहिए। कानून ये कहता है कि 90 डे के अंदर जो है वो इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि 2 to 4 जो है आइन का और जो 48 का सब सेक्शन 5 है वो वाज़ेह तौर पर सदर को भी इख्तियार दे रहा है और इलेक्शन 90 दिन के अंदर कहने के लिए कह रहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए। उसके अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है कि शैल नॉट एक्सीड देन 90 डेज़, यानी कि एक दिन भी आप आगे जो है वो नहीं जा सकते, उसके अंदर आपने लेना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी के साथ अपने मेज़बान आकुल हुसैन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।